اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم حصہ سوم۔ آج ہم اس سے سورہ رحمان اور اس کے بارے میں تعارف، شان نزول اور بہت ساری باتوں کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو میں سورہ رحمان کا آپ کو تعارف کرواؤں گی، شان نزول بتاؤں گی اور اس سورت کی خصوصیات بتاؤں گی۔ اس کا تعارف ہے کہ یہ تلاوت ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک میں 55 نمبر پر ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور کل آیات اس میں 78 ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورت بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے۔ ویڈیو میں آپ کو اپنی اسکرین پر کچھ آیات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اس کے ترجمے میں بہت ساری باتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی معلومات دی ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ابتدائی ایام میں حرف کعبہ میں جا کر مقام ابراہیم کے پاس اس سورت کی تلاوت کی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ قریش نے آج تک قرآن حکیم کو سنا نہیں، بغیر سنے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ہمت ہو جو ہمت کر کے باواز بلند ان کو قرآن حکیم سنائے تو کتنا اچھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ سعادت حاصل کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس وجہ سے منع کیا کہ کفار انہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر مار پیٹ کریں گے۔ کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور ہو۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک نہ سنی اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی خوبصورت آواز، بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ قریش کو جب پتہ لگا کہ یہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس واقعے سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور یہ سعادت حاصل کی اور قرآن پاک جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو سنایا۔ قریش نے اس قرآن کو سن کر بہت زیادہ غصے میں آئے اور ان کا رویہ، ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو آ کر مارنا شروع کر دیا۔ آپ کی مار پیٹ سے یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زخمی ہو گیا اور آپ کو برے طریقے سے انہوں نے مارا پیٹا۔ اس کے علاوہ اس کے تعارف اور شان نزول میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کی سب سے زیادہ حسین ترین سورت سورہ رحمان ہے۔ عروس القرآن یعنی کہ قرآن حکیم کی دلہن بھی اسے کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب اس سورت کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس سورت میں ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت اس سورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ ہے پس اے گروہ جن و انسان، یعنی کہ اس میں جنوں اور انسان دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو 31 مرتبہ جو ہے دہرایا گیا ہے۔ بار بار جو یہ آیت ہے وہ اس سورت میں آتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں دونوں سے مخاطب ہو کر انہیں یہ بیان فرما رہا ہے۔ اس سورت میں قرآن حکیم کی عظمت اور قدرت باری تعالیٰ کا بیان بھی موجود ہے۔
اس کے علاوہ اس میں اہل جہنم اور اہل جنت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھی۔ لوگ سن کر خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سورت جنات سے ملاقات والی رات میں جنات کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے مجھے تم سے بہتر جواب دیا۔ جب بھی میں پڑھتا تھا یہ آیت کو دہراتا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس کے جواب میں مجھے ایک دعا پڑھ کر سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی کی یہ جو احادیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، وہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں بھی اس مفہوم کی روایت ہے کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو جنات نے اس کا جواب دیا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے اسے چاہیے کہ وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد یہ کہے، لا شیء من آلائک ربی کذب، یعنی کہ میں اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ یہاں میں نے آپ کو سورہ رحمان کی تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا، اس کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا، اسے قرآن کی سب سے حسین ترین سورت کہا گیا ہے، اس بارے میں بتایا، اس کے تمام تعارف اور شان نزول کو ڈیٹیل سے بتا دیا۔ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حصہ سوم کی ایک اور سورت کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔